اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک روایت ہے کہ جو کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی درد بڑی داستان کو سنے گا تو اس کو بھی بہت زیادہ ثواب ہوگا۔ جب حضرت امام حسین جنگ کر رہے تھے تو آپ کو صغریٰ فاطمہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ خط لکھتی ہے جو کہ امام حسین کربلا کی طرف جاتے وقت حضرت امام حسین پاک نے حسن مثنیٰ اور زید کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی فاطمہ صغریٰ کو مدینے میں چھوڑ گئے تھے، اور ان بیٹوں کے ساتھ حضرت امام حسین کو بہت پیار تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت امام حسین اپنے بیٹوں اور بیٹی کو گلے لگا کے کہتا ہے، اے نور العین، دل و جان سے اپنے بھائیوں کی خدمت کرنا، اور مکے پہنچ کے میں آپ کو سوار بھیج کر مکے بلا لوں گا۔ اور آپ کی بیٹی فاطمہ صغریٰ بہت روتی ہے تو امام پاک آپ کی پیشانی چوم کر آپ کو دلاسا دے کر کہتا ہے کہ بہت جلدی علی اصغر آپ کو لینے آئے گا۔ تو بہت عرصہ گزر گیا، فاطمہ صغریٰ کو کوئی لینے نہ آیا تو صغریٰ ایک دن اپنی ماں، بہن، بھائیوں اور باپ کو یاد کر کے بہت روتی ہے اور روتے روتے غش کھا کے گر جاتی ہے۔ تو خواب میں اپنے باپ کو دیکھتی ہے کہ میدان میں بے حال پڑا ہے اور اس کے ارد گرد دشمن ہیں۔ باپ کی یہ حقیقت دیکھ کر اٹھتی ہے اور بہت روتی ہے اور کاغذ، قلم، دوات لے کر خط لکھنے لگ جاتی ہے۔ خط میں لکھتی ہے کہ اول صفت اللہ کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور صحابہ پر پڑھ کے درود و سلام بھیجتی ہوں، اور درود و سلام کے بعد بابا جی شاہ حسین آپ کو سلام اور میں آپ کو یاد کر کے روتی ہوں، اور حضرت حسین پاک کے دو بیٹے حسن مثنیٰ زید بھی آپ کو یاد کر کے روتے ہیں، اور بی بی حفصہ مسلمہ بھی آپ کو یاد کر کے روتی ہیں۔ بابا جی، آپ نے تو کہا تھا کہ مکہ پہنچ کر آپ کو علی اصغر لینے آئے گا، لیکن بابا جی علی اصغر کی راہ دیکھ دیکھ کے میں تھک گئی ہوں، کوئی نہیں آیا، اور ایک آپ کی جدائی ستا رہی ہے اور دوسری میں بیمار ہوں اور میری ماں بھی پاس نہیں ہے، چوتھے میرے بہن بھائی بھی میرے پاس نہیں ہے، عبداللہ قاسم مجھے ہر وقت یاد آتا ہے، اور چاچا عباس بھی نہیں ہے میرے پاس، اور میرے وہاں کیسے نصیب ہیں، آپ نے کوئی خبر نہیں بھیجی۔ زینب، کلثوم کو میرا سلام دینا، ان کی جدائی کی وجہ سے میں دن رات غمناک رہتی ہوں، صدقہ اپنی جد کا، اے پیارے باپ، مجھے لو جلدی بلا اپنے پاس، نہیں تو آپ کے بغیر میں رو رو کے مر جاؤں گی۔ اور فاطمہ کبریٰ کو بھی میرا سلام کہنا، اور میری ماں کو ہاتھ باندھ کر سلام کہنا، اور کہنا کہ تیری بیٹی فاطمہ صغریٰ بیمار ہے، اور میرے ننھے بھائی اصغر کو بہت پیار کرنا، اور کہنا کہ بھائی میں فاطمہ صغریٰ نثار ہو جاؤں بھائی سے، اور تیری میٹھی باتیں مجھے دن رات یاد آتی ہیں۔ اور قاسم اور امام اکبر علی کو بھی سلام کہنا، اور کہنا کہ بہن آپ کے دیدار کو ترستی ہے، اور بھائی زین العابدین جو ادھر سے بیمار گیا تھا، اسے کہنا کہ تیری بہن فاطمہ صغریٰ ادھر بیمار ہے، اور چاچے عباس کو بہت یاد کرتی ہوں، اور چاچے کو کہنا کہ تجھے اللہ رسول کا واسطہ مجھے بھی اپنی زیارت کرا دو، اور میرے پیارے ماں باپ، میں آپ پر قربان جاؤں، آپ کی جدائی اب اور نہیں سہی جاتی، اور میں آپ کے ہجر میں دن رات تڑپتی ہوں، اوپر سے مجھے خواب بھی اچھے نہیں آ رہے، اور جو بھی قبیلے میں چھوٹے بڑے آپ کے ساتھ ہیں سب کو میرا سلام کہنا، اور پیارے بابا جان امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ اس خط کا جواب جلدی بھیجنا، نہیں تو میں آپ کی جدائی میں رو رو کے مر جاؤں گی۔ اور حسن مثنیٰ زید بھی بہت اداس رہتے ہیں، پیارے باپ، خدا کے واسطے جلدی ان کو بھی اپنے پاس بلا لیں۔ حفصہ مسلمہ بھی میرے پاس ہے، وہ بھی آپ کو بہت یاد کرتی ہے۔ بی بی بزرگوار خط کا مضمون لکھ کے خط کو لپیٹ کر باہر دروازے کے پاس آ جاتی ہے، اور دل میں سوچتی ہے کہ کون میرا غم خوار ہوگا جو اس خط کو بابا تک پہنچائے۔ اتنی دیر میں ایک شتر سوار بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے گزرتا ہے تو اس سے بی بی کہتی ہے، سن میرے بھائی برا، کون سے دیس سے آئے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ تو وہ شتر سوار رک کر جواب دیتا ہے کہ میں ادھر کسی کام سے نہیں آیا تھا، میں تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے آیا تھا، اور اب میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ بی بی پاک ڈیوٹی کے اوپر
جا کر اس سے بات کرتی ہے، کیا شتر سوار میری ایک عرض ہے، خدا کے نام پر سن لو، قیامت کے دن تجھے اس کا اجر ملے گا۔ شتر سوار آگے سے جواب دیتا ہے، بی بی پاک آپ کون سے قبیلے سے ہو اور کون آپ کا غمخوار ہے، کس کا رو رو کے انتظار کر رہی ہو؟ بی بی رو رو کے جواب میں کہتی ہے کہ میں ہوں بنت رسول، حضرت شاہ علی کی پوتی اور حضرت امام حسین پاک کی بیٹی ہوں، اور میرے ماں باپ نے میرا نام فاطمہ صغریٰ رکھا ہے، اور مجھے پیدا ہوتے ہی اتنے غم آن ملے ہیں۔ پہلے دشمنوں نے رل مل کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دے کر شہید کر دیا تھا، اور اب میرے ماں باپ، بہن بھائی اور چاچا عباس مجھ سے دور ہو گئے ہیں، اور میرا باپ جب میرے بہن بھائی، میری ماں اور چاچے اور ننھے اصغر کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو مجھے بخار تھا اور اس لیے مجھے ادھر چھوڑ گئے تھے، اور میرا باپ کہتا تھا کہ میں تمہیں جلدی علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیج کر اپنے پاس بلا لوں گا، اور میں انتظار کر کر کے تھک گئی ہوں، کوئی نہیں واپس آیا، اور یہی ہے میری التجا کہ تم میرا یہ خط کربلا میں میرے بابا جان تک پہنچا دو، اس کام کا اللہ آپ کو بے پناہ ثواب دے گا۔ بی بی کو روتا دیکھ کر شتر سوار بی بی کو پریشان دیکھ کر خود بھی رونے لگ جاتا ہے، اور بی بی سے خط لے کر کربل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور جب کربل میں پہنچتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو اونچی اونچی آوازیں دے کر پوچھتا ہے، خدا کے واسطے بتاؤ حضرت شاہ حسین پاک کا ڈیرا کدھر ہے، اور حضرت شاہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کدھر ہے؟ تو ایک عورت نے کہا کہ میدان میں چلا جا، وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پولیس یزیدیوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور پہلے حضرت امام پاک کے بیٹے، بھتیجے، بھائی سب ہی شہید ہو گئے ہیں۔ عورت سے یہ حوال سن کے شتر سوار رونے لگ گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ اے اللہ پاک، تیری واہ کیا رضا ہے اور تو بہت زیادہ جبار ہے۔ شتر سوار نے دیکھا کہ حضرت امام پاک کے جسم مبارک پر 120 زخم لگے تھے کہ شیر خدا پھر بھی ابھی بھی لڑ رہا ہے۔ میدان میں حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ کو خوشبو آتی ہے کہ حضرت امام پاک دل میں کہتے ہیں کہ بہت تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ جل جلال ہی بہتر جانے کہ خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگتی ہے۔ لگتا ہے کہ شاید نبی کمال میری مدد کو آئے ہیں، یا پھر کوئی شخص مدینے سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے آیا ہے۔ اور پھر حضرت امام پاک کہتا ہے کہ مجھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آئی ہے، لگتا ہے کہ ان دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی۔ ابھی حضرت امام پاک یہ سوچ ہی رہا تھا کہ شتر سوار میدان میں جا کے حضرت امام پاک کے آگے جان نثاروں کی طرح آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جب دیکھتا ہے کہ آپ کا جسم مبارک زخموں سے بے تاب ہے اور آپ کا لباس مبارک خون کے ساتھ غرقاب ہے، حضرت امام پاک شتر سوار کو پیار سے کہتا ہے کہ سن اے مرد خدا، تم کون ہو اور کدھر سے آئے ہو؟ اپنا سارا حال احوال بتاؤ۔ شتر سوار حضرت امام پاک کا اتنا زخمی حال دیکھ کر بہت رویا، پھر وہ خط حضرت امام پاک کو دیا جو صغریٰ نے باپ کے نام لکھا تھا۔ حضرت امام پاک اپنی لاڈلی بیٹی صغریٰ کا نام سنتے ہی بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر جلدی سنبھل کر خط کو کھول کر پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نور العین، واہ، تم نے کس وقت یہ خط لکھا ہے؟ حضرت امام پاک نے خط کی حقیقت جلدی پڑھی اور اس میں چاچے عباس، ماں اور بہن بھائیوں کے نام سلام لکھا تھا۔ حضرت امام پاک خط اور شتر سوار کو لے کر جلدی شہیدوں کی طرف جاتا ہے، اور عالم کا سردار سب سے پہلے حضرت عباس کی لاش کے پاس جا کر کھڑا ہوتا ہے، اور پھر حضرت امام پاک صغریٰ کا پیغام اسلام سناتا ہے کہ اے عباس، صغریٰ تجھے دن رات یاد کرتی ہے اور تجھے خدا خط میں سلام بھیجا ہے۔ پھر قاسم کی لاش پر جا کر بی بی فاطمہ صغریٰ کا سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اے قاسم نور العین، صغریٰ تیری جدائی میں دن رات اداس رہتی ہے۔ پھر عبداللہ علی اکبر کی لاش پر جا کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امام علی اکبر اور عبداللہ، فاطمہ صغریٰ دن رات آپ کو یاد کرتی ہے اور آپ کو سلام بھیجا ہے۔
اور امام علی اکبر کی لاش کو پیغام سناتا ہے کہ بی بی فاطمہ صغریٰ تمہاری راہ دیکھ دیکھ کے تھک گئی ہے کہ تم اسے لینے جاؤ گے۔ پھر حضرت امام پاک روتے ہیں اور کہتے ہیں سبھی شہادت پا گئے ہیں، اب کس کو کہوں سلام۔ پھر علی اصغر کی لاش پر جا کر علی اصغر کی لاش کو گود میں لے کر امام پاک کہتا ہے اے ننھے اصغر، بی بی فاطمہ صغریٰ نے تمہیں بہت پیار اور لاڈ لکھا ہے۔ تو حضرت امام پاک حرم یہ احوال دیکھ کر بہت روتے ہیں۔ پھر حضرت امام پاک حضرت زین العابدین کی طرف جاتا ہے جو بہت بیمار تھا، اسے کہتا ہے کہ اے میرے غمخوار بی بی فاطمہ صغریٰ، آپ کی جدائی کی وجہ سے بہت بیمار ہے، اے میرے غمخوار، آپ کو سلام لکھتی ہے۔ پھر حضرت امام پاک کے سارے حرم بہت روتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ سب حرم کو الوداع کہہ کر پھر میدان میں آ جاتا ہے اور پھر اپنے لہو کے ساتھ صغریٰ کو جواب میں خط کا جواب لکھتا ہے کہ اول شکر خدا کا، بعد درود و سلام رسول پر، اور پھر کہتا ہے کہ حفصہ مسلمہ کو میری طرف سے سلام قبول ہو، اور پھر لکھتا ہے کہ بیٹا میں آپ کو ملنے کا شوق دن رات رکھتا تھا، حسن مثنیٰ زید کو بھی میری طرف سے بہت پیار کرنا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ آپ سب کو بابرکت رکھے، اور اے میری پیاری اور لاڈلی بیٹی، مجھے آپ کا خط شترسوار نے دے دیا ہے اور اس خط کو پڑھ کر میری جان لبوں پر آ گئی ہے، اے پیاری بیٹی فاطمہ صغریٰ، سارے تیرے بھائی اور چاچے شہادت پا گئے ہیں اور اب میں تنہا میدان میں کئی ہزار یزیدیوں کے بیچ لڑ رہا ہوں، بیٹی کل حقیقت حال کی مجھ سے نہیں لکھی جا رہی، یہ ساری حقیقت لکھتے ہوئے قلم کا بھی جگر پھٹ گیا ہے اور کاغذ بھی آ مار رہا ہے، اس خط کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سچ ماننا، اور شترسوار نے مجھ تک خط پہنچایا ہے اور یہ اس کا جواب میں نے لکھا ہے، اور پھر حضرت امام پاک کاغذ کو لپیٹ کر اس شترسوار کو دیتا ہے کہ یہ بی بی فاطمہ صغریٰ تک پہنچا دینا، اور حضرت امام پاک اس خط کے اوپر اپنے انگوٹھے اپنے خون کی مہر بھی لگا کے دیتا ہے، اور پھر شترسوار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے قدم مبارک کو آخری بار چومتا ہے اور روتا ہوا وہ خط لے کر امام پاک کو الوداع کہہ کر بی بی فاطمہ صغریٰ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور پھر حضرت امام پاک خیمے میں جا کر حرم پاک سے کہتا ہے کہ اے بیبیو، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے، اور اب میں شہید ہونے لگا ہوں، اور میرے شہید ہونے کے بعد زیادہ شور نہ مچانا اور صبر کرنا، اللہ کی رضا میں خوش ہونا اور سارے اچھے کپڑے اتار دینا اور پرانے کپڑے پہن لینا اور اپنے ہار زیور گہنا سب اتار دینا تاکہ آپ کو کوئی موذی ہاتھ نہ لگا سکے، اور اپنے منہ سروں کو پردے سے ڈھک کر لینا، اور آپ نے موذی کافروں کے وصف پڑھنا ہے اور صبر کرنا اور اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا۔ تو حضرت امام حسین پاک کے حرم سارے زاروں زار روتے ہیں جیسے جیسے امام پاک ان کو یہ ساری باتیں بتاتا ہے، اور حضرت امام پاک کی بیٹی چھوٹی اور معصوم تھی اور رو کے بابا سے کہتی ہے بابا جی، میرا حلق پانی کی وجہ سے خشک ہے اور آپ پانی کیوں نہیں لاتے، اور رو رو کے باپ کے آگے صدا کرتی ہے کہ خدا کے واسطے بابا جی کہیں سے پانی لا دو، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ تو حضرت امام پاک کا جسم بارہ خون سے لال تھا، تو آپ نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر سینے سے لگا کر کہا کہ اے پیاری نور العین، پانی کے بنا تڑپ رہے ہیں سارے حرم پاک تڑپ رہے ہیں پانی کے بنا، اور پانی کے بنا ننھا اصغر شہید ہو گیا ہے، اور پانی کے بنا ہم بہت زہیر ہوئے ہیں۔ پھر زین العابدین گھوڑے کے پاس بے تاب ہو کر گر جاتا ہے، تو اس کو بھی امام پاک اٹھا کر اپنی چھاتی سے لگاتا ہے اور رو کے کہتا ہے کہ بیٹا، آج آپ کے حال پر کسی کو ترس نہیں آ رہا، اور میرے پیارے بچوں، اب صبر کرو گے تو اللہ پاک آپ کی ضرور سنے گا۔ پھر حضرت امام پاک اپنے بیٹے زین العابدین اور بیٹی کو رو رو کے الوداع کرتا ہے، حرم سے بھی رو رو کے الوداع کہتا ہوا میدان کی طرف چلا جاتا ہے، تو میدان میں 4000 یزیدیے کی فوج آپ کے گرد گھومنے لگ جاتی ہے۔ جب حضرت امام پاک نے دیکھا کہ کتے یزیدیے شمر کا نعرہ مارنے لگے ہیں، تو آپ نے اپنے نانے کا جھنڈا اوپر کر کے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور 4000 فوج کا مقابلہ کر کے ان کو فنا کر دیا۔
फिर 5,000 सवार और आ गए। वो आपको तीर मारने लग गए। आपको 116 तीर लगे थे और आप बेहाल होकर घोड़े से नीचे गिर गए और आपके करीब बेदीन आते हैं और शिमर कुत्ता भी आपके करीब आके आपको तीर मारने लग जाता है और आपकी छाती मुबारक पर शिमर कुत्ता चढ़ जाता है। तो इमाम शिमर कुत्ते से कहता है कि ऐ बेदीन, मुझे तीर मार रहे हो, मेरी गर्दन पर अभी तीर ना चलाना और मेरी छाती पर चढ़ के बेअदबी ना करो। इस छाती का बोसा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में कई बार इस छाती देते थे। अगर तुम मेरा ये सुहन मान लोगे तो फिर मैं शहीद हो जाऊंगा। तो शिमर कुत्ता कहता है कि कौन सा सुहन है? तो इमाम पाक ने फरमाया कि मेरे नाना ने फरमाया था कि तेरे कातल के 2 दांत सूअर के होंगे और इसके सीने पर कोड़ का दाग होगा। तुम्हारे दांत तो मैंने देख लिए हैं, अब अपना सीना खोल के दिखाओ। शिमर ने जब सीना दिखाया तो इस पर कोड़ का दाग था। फिर इमाम पाक ने कुत्ते शिमर से कहा कि वक़्त कौन सा और दिन कौन सा है? तो शिमर कुत्ते ने जवाब दिया कि जुमे का रोज़ है और जुमे की नमाज का वक़्त है। तो इमाम पाक ने फरमाया कि मुझे सजदे में शहीद करना, ये हमारी मिरास है। और हज़रत इमाम पाक में अभी थोड़ी सी जान थी तो हज़रत इमाम पाक कबीले की तरफ अपना मुँह करके सर सजदे में डाल कर बैठ जाता है। तो शिमर कुत्ता तलवार मारकर आपका सर तन से जुदा करके आपको शहीद कर देता है। तो जब आप शहीद होते हैं अल्लाह ताला का अर्श भी थर थर कांपने लग जाता है। तो नबी करीम खुद मैदान में आकर आपकी शहादत देकर रोते हैं और शाह अली आपकी तलवार और पगड़ी मुबारक देकर बहुत रोते हैं और अबू बकर और उस्मान गनी भी रोते हैं और हज़रत आदम और नूह अलैहिस्सलाम भी ज़ारो कितार रोते हैं और हज़रत यूसुफ और इदरीस अलैहिस्सलाम भी रो रो के बेताब हो जाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम भी देख के बहुत रोते हैं और हज़रत इसहाक और याह्या अलैहिस्सलाम, हज़रत यकूब भी आपकी शहादत पर बहुत रोते हैं और दाऊद और सुलेमान भी अल्लाह अकबर का नारा मारते हैं और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी आपकी शहादत पर बहुत हैरान हो जाते हैं और अल्लाह का अर्श पर 7 आसमान, जंगल के चरिंद परिंद, 7 ज़मीन और दरिया, समंदर, नदी जो पत्थरों के अंदर पैदावार है, सब ही बहुत होते हैं। अल्लाह ताला हाफ़िज़।